نمل از قلم نمرہ احمد۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر منزل تک وہ آئے کم۔ زمر گھر میں داخل ہوئی، چیزیں حسینہ کو پکڑائیں، اس کو مارکیٹ سے چند ادویات لانے کے لیے بھیجا اور خود ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ ہنا کرسی پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، چائے کے 2 مگ ساتھ رکھے تھے اور وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ بھائی نے ایک دفعہ فیس بک کھولا، پاس ورڈ بدلا ہوا دیکھ کر ای میل نہیں کھولی۔ وہ جیسے پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ نم آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ سیم بھی رات والے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ قریب بیٹھا تھا، چہرے پر مایوسی تھی۔ سیم اٹھو، امی اور بڑے ابا کو بلاؤ۔ کیوں پھپھو؟ سیم نے اچھمبے سے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں ایک فیملی میٹنگ کرنی ہے، اسامہ یوسف تحکم سے کہہ کر وہ سربراہی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اسامہ ڈھیلا سا اٹھ گیا۔ ہنا اسی طرح دل محسوس کر بیٹھی رہی۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی، سو ندرت گھر پر ہی تھی۔ وہ آئیں اور فکرمندی سے باری باری ان سب کے چہرے دیکھتی پہلی کرسی پر بیٹھی۔ سیم ابا کی ویل چیئر بھی دھکیلتا لے آیا، پھر سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ وہ کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑی تھی، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے سوائے حنین کے۔ زمر آگے آئی، لیپ ٹاپ کے پاور بٹن پر انگلی رکھ کر اسے دبایا۔ اسکرین آف ہو گئی۔ ہنا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ زمر، میں بھائی کے لاگ ان کا انتظار۔ میں نے کہا ہم ایک فیملی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو تمہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا بھائی رابطہ نہیں کر رہا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ ڈپٹ کر بولی تو حنین بے دلی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کل رات آپ سب نے مجھے الزام دیا تھا۔ نہیں بھابھی، میری بات سنیں، یہ معاملہ میں آپ لوگوں سے بہتر ڈیل کر سکتی ہوں، اور چاہے آپ مجھ سے بڑے ہوں، آپ کو ان معاملات میں میری بات ماننی ہوگی۔ ندرت کو لب کھولنے سے پہلے ہی اس نے خاموش کرا دیا۔ فارس اور میں نے یہ سب چھپایا، اس لیے نہیں کہ ہمیں راز رکھنے کا شوق ہے، بلکہ اس لیے کہ خطرناک راز بم کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں ہم اپنوں کے ہاتھوں میں اس لیے نہیں دیتے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی انہی کو کوئی ٹریجڈی نہ لے آئے۔ مگر اب آپ لوگ جان ہی گئے ہیں تو سنیں۔ باری باری سب کی طرف نظریں گھماتی وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی، اور سب دھیان سے سن رہے تھے۔ کاردار عزت دار لوگ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، سب جانتے ہیں، مگر وہ قاتل ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہم جانتے ہیں۔ جس دن وہ جان گئے اس دن زمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اس دن کو ابھی نہیں آنا چاہیے، کم از کم جب تک ہمارا ساتھی ہمارے پاس نہیں آ جاتا تب تک نہیں۔ اس لیے آپ سب دوبارہ ان الفاظ کو نہیں دہرائیں گے۔ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ کوئی اب اس بات کا ذکر نہیں کرے گا کارداز کیا کر چکے ہیں، آپ جیسے جانتے ہی نہیں۔ وہ لوگ ہمارے فونز ٹیپ کر رہے ہوں گے، ہماری کالز سن رہے ہوں گے۔ کوئی بھی فون یا ایسے بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا، بلکہ ہر کال میں آپ یوں مایوسی کا اظہار کریں گے جیسے ہم ابھی تک شادی کے بارے میں بے خبر ہیں۔ ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم نے خود کو نارمل ظاہر کرنا ہے۔ اسامہ، تم کل سے اسکول جاؤ گے بلا ناغہ، اور بھابھی آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی ریسٹورنٹ سے غائب نہیں ہوں گی، کیونکہ ہماری ہر نقل و حرکت پر وہ نظریں رکھے ہوں گے۔ ہمیں ان کو شک کا موقع نہیں دینا، ہمیں ان کو اپنی طرف سے پرسکون رکھنا ہے۔ سب نارمل ایکٹ کریں گے۔ بلا آخر خاموش ہو کر اس نے سامنے بیٹھے حاضرین کو دیکھا۔ سب متفق تھے یا غیر متفق، سب بات مان چکے تھے۔ صرف ندرت کے لبوں سے نکلا، اور سادی، اس کا کیا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمر نے میز سے اپنا پرس اور سیل فون اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، فارس سنبھال لے گا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ صبح ابھی پوری طرح دوپہر میں نہیں ڈھلی تھی، مگر فاطمہ اختر کا آفس سورج کی کرنوں سے مکمل طور پر روشن تھا۔ وہ فائل ریک کے سامنے کھڑی سوچ کر ایک فولڈر نکالتی، پھر نفی میں سر ہلا کر واپس رکھتی۔ دفتن دستک پر مڑی۔ چوکھٹ میں احمد کھڑا تھا، فینسی شرٹ اور کوٹ میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ ہی کی طرح مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔
ابھی صبح سویرے جناب احمد شفیع نے مجھے یہ اعزاز کیوں کر بخشا؟ وہ اپنی سیٹ پر تھکن سے گرتے ہوئے بولی۔ احمد تیزی سے آگے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے میں آج کل کسی کو وقت نہیں دے پا رہا، میری جاب بہت ٹف ہوتی جا رہی ہے۔ تم کرنل خاور سے بہتر غلام بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر وہ بیسٹ تھا۔ احمد کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، مگر پھر سر جھٹک کر آگے کو ہوا۔ میں نے تمہیں حنین یوسف کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ کلین ہے احمد، میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ فاطمہ نے شانے اچکائے۔ کوئی بھی کلین نہیں ہوتا فاطمہ، وہ زخمی سے مسکرایا، پھر اپنا ٹیب اس کے سامنے رکھا۔ کل رات اس نے مجھے میسج کیا کہ میں اسے سیف سعدی یوسف کا ایڈمن بنا دوں، تو بنا دو، اس کے بھائی کے نام کا پیج ہے وہ۔ بات یہ نہیں ہے، وہ دبے دبے جوش سے بول رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اس کی فیس بک پروفائل دیکھی ہے۔ میں کب کی دیکھ چکی ہوں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بیزار آ گئی تھی۔ اس میں واقعی کچھ نہیں ہے، مگر اس میں کوئی ہے، کہہ کر اس نے اسکرین فاطمہ کے سامنے کر دی۔ وہ اچنبھے سے آگے ہوئی۔ یہ ایک لڑکی ہے حمیرہ نام کی، اس نے اپنے باپ کی پکچر کو پروفائل پکچر کے طور پر لگا رکھا ہے۔ FYI، یہ آدمی ایک بورڈ کا OCP تھا اور اس کو جسری سکندر نے قتل کر دیا تھا۔ اسی ویڈیو کو سعدی اور میں نے استعمال کیا تھا۔ فارس کا نام نہیں لے سکا، چپ ہو گیا۔ اوکے، تو یہ کہ اس کی بیٹی اور حنین یوسف فرینڈز تھیں۔ سعدی نے مجھے کہا تھا وہ ندامت لے کر OCP کے گھر گیا جب اس کو وہ وہیں کیمرہ ملا۔ وہ گلٹی تھا، مگر کیوں؟ وہ تو کبھی OCP سے نہیں ملا تھا، پہلی دفعہ ان کے گھر گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے غازی اور مسز عمر کو بتائی تو وہ چھوٹی لڑکی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی شکل عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ ایسا کیا تھا جس پر سعدی گلٹی تھا۔ فاطمہ بالآخر دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ مگر کیا؟ یہی جاننے کے لیے میں نے اس لڑکی کا اکاؤنٹ ہیک کیا، حنین کا نہیں، وہ خطرناک ہے۔ میں نے حمیرہ کا اکاؤنٹ ہیک کیا اور حنین سے اس کی گفتگو پڑھی، 2 سال پرانی گفتگو، اور وہ جانتی ہو مجھے اس سے کیا ملا؟ کیا؟ فاطمہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ OCP کی بڑی بیٹی کی ویڈیو کسی کے پاس تھی۔ انہوں نے حنین سے مدد مانگی۔ حنین نے کہا کہ انکل خود آ کر مجھ سے کہیں، پھر گفتگو سے لگتا ہے کہ کام ہو گیا۔ چند ماہ بعد حنین نے اس سے ان کے ابو کا نمبر مانگا اور کہا وہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد حنین نے اس کو کوئی میسج نہیں کیا۔ سارے میسج اسی لڑکی کے ہیں۔ وہ گلہ کر رہی ہے کہ حنین ابو کی وفات پر آئی بھی نہیں، نہ تعزیت کا فون کیا۔ حنین نے جواب نہیں دیا، وہ گلٹی تھی، مگر کس چیز پر؟ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ جس دن اس OCP کا فون کیا گیا ہوگا اسی دن اس کی موت ہوئی۔ حنین موت کی اصل وجہ سے واقف نہیں تھی۔ اس نے سمجھا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ فاطمہ اس دن اس کا بورڈ کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ حنین مجھ سے کس بات پر چڑھتی تھی جب میں نے اس سے اس کے رزلٹ کا پوچھا؟ میں نے کہا تھا آپ نے نقل مار کر تو ٹاپ نہیں کیا تھا کیا؟ فاطمہ، اس نے نقل سے ہی ٹاپ کیا تھا۔ اس نے ویڈیو ہٹانے کے لیے اس لڑکی کے باپ سے کیا مانگا ہوگا؟ اس نے بعد میں انجینئرنگ میں کیوں داخلہ نہیں لیا؟ وہ میرے منہ سے کون سا ذکر سن کر میری طرف سے انسیکیور فیل کرنے لگی؟ اتنا کہ اس نے مجھے یہ تاثر دیا جیسے غازی کو میری شکایت لگا رہی ہو۔ وہ یہی راز چھپا رہی ہے۔ اس نے ایکسائٹمنٹ سے میز پر ہاتھ مارا۔ اتنی جھوٹی اور چالاک لڑکی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ فاطمہ نے جھرجھری لی۔ مسٹری حل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کوئی بھی کلین نہیں ہوتا، مسکرا کر قطعیت سے کہتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ لیکن تم ان کی فیملی کے دوست ہو، اس راز کا کیا کرو گے؟ یہ تو بیکار ہے تمہارے لیے۔ وہ جو ایک پزل حل کر کے فاتح اور مطمئن سا اٹھ رہا تھا، جاتے جاتے رک کر اسے دیکھا اور پھر زخمی سا مسکرایا۔ ہر راز کی قیمت ہوتی ہے فاطمہ، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اوکے، ویکینڈ پر ملتے ہیں۔ چابیوں والا ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا اور فاطمہ سوچتی رہ گئی۔ راہ وفا میں ہر سو، کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم،
لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ سعدی یوسف کو اس کافی شاپ میں کام کرتے چوتھا روز ہونے کو آیا تھا۔ بوڑھے سنہالی روپا سنگھی نے ابھی تک اپنا نمبر آن نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دن میں کولمبو جا کر خود سے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کامنی سعدی کے کام سے خوش تھی اور 4 دن میں اس نے دیکھا تھا کہ 4-5 لوگ پلٹ کر آئے تھے اور اپنے ساتھ مزید مہمان بھی لائے تھے۔ کامنی کا بیٹا اسی طرح خاموش تھا، کونے میں بیٹھ کر سب کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس صبح سعدی کچن میں کھڑا برتن ڈش واشر میں سیٹ کر رہا تھا جب اسے کامنی کی آواز سنائی دی۔ یہ تو مونچو جتنا ہے۔ سعدی ہاتھ پہنچتا باہر آیا تو دیکھا وہ گردن اونچی کیے ایک ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی افسردگی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کینڈی میں بم بلاسٹ ہوا ہے، کامنی نے مڑے بغیر کہا۔ سعدی کی نظریں ٹی وی تک گئیں۔ تم نے نہیں دیکھا؟ صبح سے یہ خبر چینل پر چل رہی ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ایک عورت جاں بحق ہو گئی ہے اور اس کا بچہ زخمی ہے۔ ہسپتال والے اس کا علاج نہیں کر رہے کیونکہ وہ غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی لفظ پر سعدی نظریں چراتا اندر کو مڑا جب وہ بولی، بیچاری فلپینی عورتیں نوکری کے لیے کتنے دھکے کھاتی ہیں اور اس کے بچے کو کینسر ہے۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، بالکل شل، ساکت، پھر دھیرے سے مڑا، نگاہیں اٹھائیں۔ اسکرین پر اس بچے کی زخمی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کا سانس تھم گیا۔ وہ میری اینجیو کا بچہ تھا۔ کافی شاپ کی اوپری منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ رکھا تھا۔ الماری کا دروازہ شیشے کا بنا ہوا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا غسل خانہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی نہیں تھی۔ سعدی خاموش تھا، بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ سوچیں دل اور دماغ میں طوفان برپا کر رہی تھیں۔ شور ہی شور تھا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا اور الماری کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس طرح پھرے سر اور بڑی ہوئی شیب والا سعدی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میری ہی کا بچہ ہے وہ، میں پہچانتا ہوں، مگر وہ تو امریکہ میں زیر علاج تھا نا، یہاں کیسے آ گیا؟ آئینے میں اس کو اپنا عکس اسی طرح پلنگ کنارے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً اس کے عقب میں ایک اور عکس ابھرا۔ وہ ٹی شرٹ پہنے، کلین شیو اور گھنگریالے بالوں والا سعدی تھا، پرانا سعدی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ امریکہ میں تھا؟ میری نے بتایا تھا، بیڈ کنارے بیٹھے لڑکے نے احتجاج کیا۔ میری نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم انڈیا میں ہو۔ میری کو خود بھی معلوم نہیں، شاید کہ اس کا بیٹا ادھر ہی ہے۔ تم نے میری کو استعمال کر کے جیل توڑی۔ انہوں نے اس جرم کی پاداش میں میری اور اس کے بیٹے کو دھماکے میں حادثاتی موت کا شکار کرنا چاہا۔ نہیں نہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ٹریپ ہے، وہ مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ میری کا بچہ بالکل ٹھیک ہوگا اور خود میری بھی۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر تمہاری وجہ سے وہ مر گئی ہو اور اس کا بچہ آج بے یار و مددگار پڑا ہو تو پوچھ کس کی ہوگی احمد شفیع؟ گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے طنز اور ملامت سے پوچھا۔ میں اب تمہاری طرح نہیں رہا، میں بدل گیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ پھنسی کا کوئی پلان ہے، وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ لوگ نہیں بدلا کرتے، تم بھی نہیں بدل سکتے شفیع۔ دروازہ کھٹکا تو وہ چونکا۔ چوکٹ میں کامنی کھڑی تھی۔ سعدی نے چونک کر آئینے میں دیکھا۔ وہ عکس اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ وہاں تنہا تھا۔ نیچے آ جاؤ، گاہک آئے ہیں۔ وہ پلٹنے لگی جب اس نے اٹھتے ہوئے پکارا، کامنی جی۔ وہ ٹھہر کر مڑی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو کہ کوئی دوسرا انسان مشکل میں ہو اور اس کو بچانے کے لیے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو وہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے، کیونکہ اگر وہ انسانیت نہیں دکھائے گا، خطرہ نہیں لے گا تو وہ کیسا انسان ہوا؟ میں نہیں جانتی تمہیں، مگر تمہارے لیے خطرہ مول لیا نا، اب فائدہ ہی اٹھا رہی ہوں نا، نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر وہ مڑ گئی اور سعدی یوسف کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ میری کے بیٹے کو ڈھونڈنے جائے گا، بھلے آگے کچھ بھی ہو۔ تیرے نغمے تیری باتیں نہ بھولی ہیں نہ بھولیں گے، ہمیں یہ چاندنی راتیں نہ بھولی ہیں نہ بھولیں گے۔ اس صبح سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی حنین بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے
घुटनों पर कंबल डाले सुस्त रवि से मोबाइल स्क्रीन पर उंगली फेर रही थी। बाल पोनी में बंधे थे और आंखों में वीरानी थी। इन 2 दिनों में ना फारस का कोई फ़ोन आया, ना सादी ने अम्मी का अकाउंट लॉग इन किया। अब वो उसे कहाँ ढूंढे। उसने भाई का ग्रुप खोला, जहाँ की वो खुद भी मेंबर थी, बल्कि अम्मी को तो भाई ने उधर का एडमिन बना रखा था और ख़ुद वो वहाँ अपने कुरान में तदबीर की वीडियोस पोस्ट करता था। वो कुछ देर इसकी पुरानी वीडियोस देखती रही, फिर ग्रुप की वॉल चेक की। लोग अब भी कुरानी आयात, लेक्चर और अपने अपने तदब्बुर पोस्ट करते थे, मगर सादी वाली बात कहाँ थी। वो बेदिली से वॉल नीचे करती गई, दफतन ठटकी, आंखें हैरत से फैलीं। नुसरत जुल्फ़िकार यूसुफ ने रॉन्डली वेज़ले को ग्रुप मेंबर बनाने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ये एक नई खबर थी, इतला थी। यानी एक शख्स जिसने अपना नाम रोनाल्ड रखा हुआ था, उसने इस ग्रुप में दाखिले की दरख्वास्त भेजी और इसे नुसरत ने बतौर एडमिन कबूल करके इसे ग्रुप में दाखिल कर लिया। हुनैन बिल्कुल सीधी होकर बैठी। ये परसों की इतला थी। पासवर्ड बदलने से पहले नुसरत यूसुफ की आईडी ये काम कर चुकी थी। सादी एक दफ़ा जुमर के मॉक ट्रायल में रोनाल्ड वेज़ली हैरी पॉटर का एक किरदार बना था। नुसरत तो उस ग्रुप को चेक भी नहीं करती थी, कुजा के दाखिले की दरख्वास्त कबूल या रद्द करती। दूसरे एडमिन्स ये काम करते थे। 2 दिन से वो रोनाल्ड वेज़ली चंद आयात पोस्ट करता था सूरह नमल की, और इसके बारे में अपने रिफ्लेक्शन लिखता था। इसे किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। 2-4 लाइक्स आ गए और 2-3 सुबहानल्लाह जज़ाकल्लाह लिखकर लोग आगे बढ़ गए, मगर हुनैन नहीं बढ़ सकी। वो वहीं ठहर गई, बिल्कुल साकित और जामिद। वो आईडी गोया खाली थी, कुछ भी ना था उसमें। वो सिर्फ ग्रुप में पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता था। सूरह नमल की तकरीबन आधी आयत इसने लिख डाली थी, फिर रुक गया था। शायद उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था। शायद वो अब कुरान नहीं पढ़ रहा था। वो उसका एक एक अंदाज़ पहचानती थी। वो उसका भाई था। हुनैन ने नम आँखों के साथ स्क्रीन को छुआ। उसने प्रोफाइल पिक्चर में गुलाब का फूल लगा रखा था, जिसका सुर्ख खून बह रहा था। इंसान जिस भी हालत में हो, कैद हो या आज़ाद हो, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता। वो भी ख़ुद को बयान करने के अनोखे तरीक़े नहीं छोड़ सकता था। सुर्ख खून गिराता गुलाब, उस एक तस्वीर ने हर शय की अक्कासी कर दी थी। एकदम स्क्रीन पर एक नंबर जलने बुझने लगा। मैमूना की कॉल आ रही थी। हुनैन ने आंखें साफ करके फ़ोन कौन से लगाया। वो इसकी निगहबान थी, नमाज निगहबान। उसको वो रोज़ रिपोर्ट करती थी कि आज उसने कितनी नमाज़ें पढ़ी, और माह कामिल की सुबह से इनकी तादाद 5 ही होती थी। कल की भी 5 थी। उसने बहुत अदब से पिछले दिन की रिपोर्ट पेश की। अल्लाह तुम्हें अपनी नमाज की हिफाजत करने और इन पर दवाम इख्तियार करने वाली बनाए, आमीन। मैमूना ने फ़ौरन उसे दुआ दी, फिर पूछने लगी, तुम अपना कुरान किस वक्त दोहराती हो? जी। वो बिल्कुल दम बखुद रह गई, फिर खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, सिर्फ चंद सिपारे किए थे। हुनैन, हर मुसलमान हाफिज़ कुरान होता है अगर उसने एक आयत भी हिफ्ज़ कर रखी हो, चाहे सिर्फ सूरह फातिहा, चाहे आखिरी चंद सूरतें, कुछ भी अगर उसने याद किया है, कभी तो वो उसे सारी ज़िंदगी निभाना पड़ेगा। तुम निभा रही हो। वो चुप हो गई। मैमूना चंद लम्हे इसके सांसों की आवाज़ सुनती रही। मैंने बहुत से मुसलमान देखे हैं जो कुरान याद करके भूल जाते हैं, फिर इनकी ज़िंदगी हकीकी सुकून से महरूम हो जाती है। ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं, कुछ जलील और रुस्वा होते हैं, कुछ दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन अक्सर मुसलमानों को मालूम ही नहीं होता वो भी हफ़ाज़ की कैटेगरी में आ गए हैं, अगरचे उन्होंने सिर्फ कभी अन्नास और अल-फलक़ को याद किया हो। तो फिर ऐसे लोग क्या करें? वो बेचैनी से बोली। वो 2 बातें जहन में पक्की बिठा लें। पहली ये कि उन्हें दुनिया और आखिरत का सारा सुकून और कामयाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो वापस उस कुरान को याद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ने और मसरूफियात की ज़्यादती के बायस वो अब आकर कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सकते, तो वो गलत हैं। कुरान 70 साल की उम्र में भी हिफ्ज़ किया जा सकता है, अगर बंदे के दिल में अल्लाह की खशियत हो।
مجھ سے اب نہیں ہوگا، اس نے خود ہی طے کر لیا تھا۔ ہوگا نہیں حنین، کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ شروع کرو۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اس کو یاد کرنا ہمارے ذمے ہے، اور یہ کہ ہم اسے آپ کو ایسے پڑھا دیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تم شروع کرو گی دوبارہ حفظ کرنا اور اسے مکمل اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ میمونہ بہت سلجھی ہوئی، اچھی لڑکی تھی، سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، مگر اتنی اچھی باتیں کر لیتی ہوگی، حنا کو پہلی دفعہ پتہ چلا تھا۔ اس کے دل میں امید سی جاگی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی۔ اور کس وقت کرو گی؟ وہ حیران ہوئی۔ وقت ہی تو اہم ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا بے شک رات کا اٹھنا یعنی تہجد میں اٹھنا زیادہ شدید ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے اور کلام پاک کو پڑھنے کے لیے؟ بے شک دن میں آپ کے لیے مصروفیات ہیں طویل، اسی لیے قرآن فجر کے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ منہ اندھیرے، حفظ کا وقت وہی ہوتا ہے۔ کیا تم نے وہ قول سنا ہے کہ حفظ کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، مطالعے کے لیے صبح کا وقت، لکھنے کے لیے دن کا وقت اور بحث و مباحثے کے لیے شام کا وقت؟ اچھا، وہ متعجب ہوئی، پھر بولی، اوکے، میں روز صبح فجر کے وقت اپنا قرآن دہراؤں گی۔ اور تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ قرآن صرف صفحے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے دہرا لینے سے یاد ہو جاتا ہے؟ میمونہ نرمی سے پوچھتی، ٹوکتی کم تھی، مگر حنین چپ سی ہو جاتی تھی۔ پھر کیسے یاد ہوتا ہے؟ قرآن یاد ہوتا ہے کسی انسان کو روز سنانے سے، اور پکا ہوتا ہے نماز میں روز اللہ کو سنانے سے۔ خود سے خالی خولی دہرا لینے سے کچھ یاد نہیں ہو جاتا۔ تم یوں کرو، روز کا سبق اور پچھلا سبق مجھے فجر پر سنا دیا کرو۔ وہ 2 چھوٹے بچوں کی ماں تھی، پھر بھی یوں کہہ رہی تھی گویا سبق سنانا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، میں نے آخری 10 پارے کیے تھے یاد، میں کل 21ویں پارے سے سناؤں گی۔ وہ بھی جانے کیوں پرجوش ہو گئی۔ اور حنین، جب حافظ قرآن اپنا قرآن بھول جاتے ہیں تو وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں قرآن اول پارے سے نہیں یاد کیا جاتا، آخری سے کیا جاتا ہے۔ تم کل مجھے صرف الناس اور الفلق سناؤ گی۔ وہ سارے فیصلے خود ہی کر رہی تھی، مگر اچھی بات ہے، کچھ باتوں کے لیے ہمیں خود پر سختی کروانی پڑتی ہے۔ اوکے، کل میں الناس سے شروع کروں گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، میمونہ باجی، ہو سکتا ہے میں اصل میں میرا بھائی وہ نہیں اور میں پریشان رہتی ہوں، تو کبھی ہو سکتا ہے سبق نہ کر سکوں تو تمہیں پتہ ہے لوگ مجھ سے اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں نا، تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی، اور پھر حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ دولت، اولاد، اچھا رشتہ، اچھی نوکری، عزت، یہ سب کچھ کیوں نہیں ملتا؟ میں کہتی ہوں ان سب کے لیے قرآن اور نماز نہیں پڑھتے ہم، اور یہ سب نماز اور قرآن سے نہیں ملتا، یہ دعا سے ملتا ہے۔ دنیا کے 6.25 ارب انسانوں کے پاس خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، مگر قرآن آپ کو وہ سب نہیں دے گا۔ قرآن آپ کو وہ دے گا جس کے لیے آپ یہ سب چاہتے ہیں، سکون اور برکت۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، روز کی 1 آیت کریں، آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی کتنی بابرکت ہو جائے گی۔ حنین، تم حفظ شروع کرو۔ پہلے تو بڑوں کی زبردستی پر کیا تھا تم نے حفظ، اب دل سے کرو گی تو دیکھو گی کہ تمہارے گھر میں وہ برکت اور وہ نور آ گیا ہے جس کے لیے لوگ مال، اولاد، خوبصورتی، اسٹیٹس، طاقت سب ہو کر بھی ترستے ہیں۔ تمہاری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ تم آنکھیں بند کر کے میری بات پہ یقین کر لو، میں تجربے سے کہہ رہی ہوں۔ اچھا، وہ اداسی سے مسکرائی، یعنی اب میں پریشان نہیں ہوا کروں گی، ہوگی بھی تو قرآن تمہیں دلاسا دے گا۔ اور یہ تسلی حنین کے لیے کافی تھی۔ ان گزرے 4 دنوں میں پہلی دفعہ وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہم ہی ہیں کہ ہم سے انہیں گلے بھی نہیں۔ وہ ہسپتال جہاں میری کا بچہ مبینہ طور پر داخل تھا کافی شاپ سے 30-35 منٹ کی ڈرائیو پر تھی۔ وہ اس سے ذرا دور ٹک ٹک کے ذریعے اتر گیا، نقشہ ذہن نشین کر کے نکلا تھا۔ سر پر
پی کیپ پہنے وہ محتاط نظروں سے اعتراف کا جائزہ لیتا چل رہا تھا۔ ہسپتال پہاڑی پر اونچائی کی طرف تھا۔ وہ سڑک کے بجائے دوسری طرف سے پہاڑی پر چڑھنے لگا تھا۔ گو کہ وہ میری NGO کے لیے فکر مند تھا، مگر وہ محتاط بھی تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ دور چائے کے باغات سے آتی سوندھی مہک نے سرسبز پہاڑیوں کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ کہیں کہیں بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ایسے میں وہ خاردار اور دشوار ڈھلان پر اپنے جوگرز کی مدد سے چڑھتا جا رہا تھا۔ ذرا اونچائی پر آ کر اسے ہسپتال کی عمارت دور سے دکھائی دینے لگی تھی۔ وہاں کچھ بھی غیر متوقع نہیں لگتا تھا۔ معمول کا رش تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن سعدی نے سر جھٹک دیا۔ اسے کامنی کی بات پر عمل کرنا تھا۔ انسان کو انسان کے لیے خطرہ مول لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ آج نہیں گیا تو ساری عمر پچھتائے گا، اور پہلے زندگی میں پچھتاوے کم تھے جو مزید بوجھ اٹھاتا۔ کامنی نے بھی اس کے لیے خطرہ مول لیا تھا نا؟ اور یکدم کسی نے جیسے ٹھنڈی ٹھار برف سعدی کے اوپر گرا دی۔ ایک خیال نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ لیکن کامنی تو غلط تھی۔ وہ کوئی ناکام عاشق تو نہیں تھا، وہ تو جھوٹی کہانی تھی۔ وہ ایک قاتل تھا اور ان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ کامنی نے غلط کیا تھا، وہ بھی غلط کر رہا تھا۔ ایک دم ساری تصویر اس کے اوپر واضح ہو گئی۔ کیبل نیٹ ورک میں سے کسی کو خرید کر ایک پٹی چلانا اور بار بار ایک تصویر دکھانا کیا مشکل تھا؟ فصیح جیسے لوگ تو ٹی وی چینلز کو خرید سکتے تھے، یہ تو بہت ہی آسان تھا۔ وہ ایک دم تیزی سے پلٹا اور سبک قدموں سے ڈھلان اترنے لگا۔ تیز، مزید تیز، یہاں تک کہ اس کا سانس بے ترتیب ہونے لگا، مگر رفتار بڑھتی گئی۔ یہ سب ایک پھندا تھا، وہ جان گیا تھا۔ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا، اور اب اسے جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پہاڑی سے اتر کر سڑک پر آ گیا اور سر جھکائے تیز تیز چلنے لگا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تھا۔ سعدی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ مزید تیز چلنے لگا۔ اس کی حساسیت اب پہلے سے کہیں تیز ہو چکی تھی۔ کوئی اس کے عقب میں تھا، فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر سعدی اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جلد ہی بازار کا رش والا حصہ شروع ہو گیا۔ وہ اب تیزی سے لوگوں کے درمیان راستہ بناتا تقریباً بھاگنے لگا، مگر کوئی مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ سعدی یوسف کی چھٹی حص بار بار سرخ سگنل بجا رہی تھی، اور اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی رفتار بے قابو ہو رہی تھی۔ ایک گلی کا موڑ مڑ کر وہ ایک دم بھاگنے لگا، اندھا دھند، آگے پیچھے کے لوگوں کو ہاتھوں سے ہٹاتا۔ وہ بے قابو تنفس اور سفید پڑے چہرے کے ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ لیا گیا ہے، وہ پکڑ لیا گیا ہے، یہ خیال جان لیوا تھا۔ بازار کی حدود سے وہ نکلا تو ایک کالونی شروع ہو گئی، جیسے مری میں ہوتی ہیں، اونچی نیچی ڈھلان والی سڑک۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا بھاگتا جا رہا تھا۔ دفعتاً احساس ہوا کہ پیچھے اب کوئی نہیں ہے۔ وہ گلی میں تنہا تھا۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی، مغرب کی نیلاہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اسٹریٹ میں سکون تھا، سکوت تھا، سب ٹھیک تھا۔ سرخ الارم بند ہو گیا تھا۔ اس کا تعاقب کار اب وہاں نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ واپس مڑا تو کسی نے زور سے اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ سعدی دوہرا ہو کر نیچے کو گرا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ پتھریلی سڑک پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر اٹھانا چاہا۔ تعاقب کار کے جوگرد اسے صاف نظر آ رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا، اس شخص نے یکے بعد دیگرے بوٹ اور مکے سے 2-3 ضربیں مزید رسید کیں۔ چند لمحوں کے لیے سعدی یوسف کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہر شے، ہر احساس سن ہو کر رہ گیا، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، جیسے موت آن پہنچی تھی، اور وہ ایک بے حس لاش بن چکا تھا۔ اسے اتنا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور گردن ڈھلکی ہوئی ہے، اور کوئی اسے کاندھے سے گھسیٹ کر ایک طرف لے جا رہا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں ٹپا ٹپ برس رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر بادلوں سے برستی نمی پڑی تو ذہن کی تاریکی چھٹنے لگی۔ تعاقب کار نے سعدی کو درختوں کے ایک جھنڈ سے گزار کر کچی زمین اور گھاس پر ایک طرف لا پھینکا تھا۔
سامنے ایک جھیل تھی۔ خوب اندھیرے میں وہ جگہ کینڈی کی درجنوں جھیلوں کی طرح سنسان پڑی تھی۔ تکلیف کے باوجود سعدی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر جیب خالی تھی۔ کیا تم اس پستول کو ڈھونڈ رہے ہو سعدی یوسف؟ وہ جو گھٹنوں کے بل زمین پر ہتھیلیاں رکھے اٹھنے لگا تھا، اپنے سامنے اس کی پستول لہرانے پر وہ بالکل ٹھہر گیا، منجمد ہو گیا اور پھر اس نے شکست سے سر گرا دیا۔ اسی طرح زمین پر گرے ہوئے جھکے ہوئے سر گہری گہری سانس لیتا وہ گویا ڈھہ چکا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ تو کیا لگا تھا تمہیں میرے ساتھ یہ گیمز کھیل کر تم چھپ جاؤ گے؟ تمہیں لگا میں تمہیں نہیں ڈھونڈ سکوں گا؟ غصے سے بولتے اس نے سعدی کے ایک کاندھے پر بوٹ مارا جس پر نوشیروان نے گولی ماری تھی۔ درد کی ایک لہر اٹھی جسے دبانے کو اس نے دانت پیستے ہوئے سر مزید نہواڑ دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میرے لیے کیبل نیٹ ورک پر ایک خبر چلانا کتنا آسان تھا؟ تمہیں لگا میں تمہیں تمہارے ہول سے نہیں نکال سکتا؟ وہ اس کے گرد طواف میں گھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بات ختم کر کے اس نے زور سے اس کی ٹانگ پر بوٹ سے ٹھوکر ماری، بالکل وہاں جہاں شیرو نے گولی ماری تھی۔ سعدی کرہ کر مزید دوہرا ہو گیا۔ بارش اسی طرح ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ پھر بھی مجھے لگا تم نہیں آؤ گے، مجھے اپنی تلاش میں مزید خوار کرو گے، مگر نہیں، میری انجیو اور اس کا بچہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے لیے تم آئے ہو۔ اور پھر اس کی کمر پر بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس ٹھوکر پر درد سے مزید آگے کو جھک گیا، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ہتھیلیوں سے زمین پر رینگنے لگا۔ بمشکل چند قدم آگے بڑھ پایا کہ میں کتنا خوار ہوا تمہاری تلاش میں، اور تم یہاں کینڈی میں چھپے بیٹھے ہو۔ تمہیں واقعی لگا کہ تم مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ اس نے سعدی کو گردن سے پکڑ کر آگے کھینچا اور جھیل کے پانی میں اس کا چہرہ ڈبو دیا۔ ساتھ ہی وہ غصے سے بولتا جا رہا تھا، تمہیں لگا میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا؟ تمہیں لگا تم مجھے چھپ کر بیٹھ جاؤ گے اور سب صحیح ہو جائے گا؟ بزدل انسان! اسے زور کی ڈبکی دے کر اس نے اس کا سر باہر نکالا اور چھوڑ کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس گیلا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 8 ماہ میں نے قید میں سوچا۔ سعدی نے نیم قنودگی سی آنکھیں کھول کر نقاہت سے سامنے افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھ کر کہنا چاہا کہ وہ لمحہ کیا ہوگا جب ہم ملیں گے۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے گلے سے لگائیں گے، مگر آپ تو مجھے مار رہے ہیں فارس ماموں۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی سعدی نے بھیگی آنکھوں کا رخ پھیرا اور اسے دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا، جھیل کی طرف پشت کیے اور سعدی کی طرف چہرہ کیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جینس کے اوپر بھوری جیکٹ پہنے ہوئے تھا، بال اسی طرح چھوٹے تھے اور ماتھے پر بل تھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے۔ وہ سنہری آنکھوں میں شدید غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کی برہمی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تڑ تڑ برستی بارش اس کو بھگو رہی تھی، اس کے خفا چہرے پہ پانی کے قطرے لڑک رہے تھے۔ فارس غازی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ اس نے تھکان سے فارس کو دیکھ کر دہرایا۔ آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ اس بات پر فارس مڑ گیا، سعدی کی طرف کمر کر لی اور پھر تیزی سے واپس گھوما اور زور کا مکہ سعدی کے جبڑے پر دے مارا۔ کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو بری طرح سے لگی تھی۔ سعدی نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا، چہرہ جھکا دیا، شدید درد سے آنکھیں مینچ لی۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر مسلسل گر رہے تھے اور لبوں سے خون رسنے لگا تھا۔ بہت سا پانی آنکھوں میں بھی جمع ہو رہا تھا، مگر ہر آنسو اذیت کا آنسو نہیں ہوتا، نہ وہ خوشی کا ہوتا ہے، نہ دعاؤں کی قبولیت کا، نہ محبت کا، نہ شکوے کا۔ وہ بس آنسو ہوتا ہے اور اسے بہنا ہوتا ہے۔ میں سمجھا۔ سعدی نے چہرہ جھکائے آستین سے منہ رگڑا۔ یہ فصیح ہوگا، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ جو اسے معلوم ہو ہمارا یونیورسل رحم دل سعدی کس بات پر نکلے گا؟ اپنے ہول سے تندیا سا وہ غرایا تھا۔ میری انجیو اور اس کا بیٹا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے بہت ہو گیا والے انداز میں کہا،
بس یہی دو اہم لوگ رہ گئے تھے تمہاری زندگی میں جو ان کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے، اور تمہارا خاندان، تمہاری ماں، تمہارے بہن بھائی، وہ سب جو تمہاری ایک کال کے لیے ترس رہے تھے، ان کا کیا؟ ہاں؟ اور بات کے اختتام پر فارس آگے آیا، اس کو گدی سے پکڑ کر سر کو نیچے جھکا کر گویا جھنجھوڑا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ سعدی نے سر نہیں اٹھایا، آنسو اس کے چہرے پر لڑک رہے تھے، بارش کے قطرے جیسے آنسو۔ بزدل انسان، وہ اب اس کی جانب پشت کر کے اور جھیل کی طرف چہرہ کر کے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ خفا تھا، غصے میں تھا۔ اگر کوئی چیز میں تمہیں بھیج سکتا ہوں تو کیا یہ نہیں جان سکتا کہ تم وہاں سے بھاگ گئے ہو؟ کیا ایک پیغام نہیں چھوڑ سکتے تھے تم میرے لیے؟ ہزار طریقے تھے پیغام دینے کے، مگر نہیں۔ اس کی سنہری آنکھیں جو جھیل کے پانی پر جمی تھیں، ان میں دکھ سا بھرا تھا۔ تمہیں لگا فارس تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ سعدی نے گیلی آنکھیں اور گیلا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، پہلو میں گرے با دائیں ہاتھ کی پشت پر سعدی کا خون لگا تھا۔ تمہیں مجھ سے امید ہی نہیں تھی کہ میں آؤں گا، تمہیں لگا ہی نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم نے سوچا اگر وہ 8 ماہ نہیں آیا تو اب کیا آئے گا، مگر جنگ وہ جیتتا ہے سعدی یوسف جسے معلوم ہوتا ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں لڑنا۔ سعدی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، گیلے کیچڑ والی زمین پر۔ اب آہستہ سے اٹھا، انگ انگ دکھ رہا تھا، مگر کراہ نہیں نکلی۔ ہر مار بری نہیں لگتی، کوئی اچھی بھی لگتی ہے، کوئی مارنے والا بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو میرے پاس آتے پہلے دن، مگر نہیں، تم کارداس کے پاس چلے گئے ان کو کنفرٹ کرنے۔ تمہیں مجھ سے امید ہی نہیں تھی سعدی، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ سعدی قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ وہ فارس کو دیکھ رہا تھا۔ فارس ابرو بھینچے ماتھے پر بل لیے سامنے جھیل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ پہلے بھی تم نے یہی کیا، ہر چیز اکیلے کرنی چاہیے، اور اب بھی تمہیں لگا کہ تم یوں۔ سعدی آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ کر اس کے کاندھے پر اپنی آنکھیں رکھ کر رونے لگا، چھوٹے بچے کی طرح، آواز سے، سسکیوں سے، ہچکیوں سے۔ فارس کے الفاظ خود بخود ٹوٹ گئے، اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، آنکھوں میں نرمی سی ابھری، غصے کا ابال ٹھنڈا ہوا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑا رہا، پھر ہلکا سا اس کے کاندھے کو طبقا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، آواز میں وہی سختی تھی، پھر چہرے کو دوبارہ برہم بنا لیا، پیشانے کی سلوٹیں واپس لے آیا اور اسے شانے سے پکڑ کر پرے کیا۔ اچھا اب دور ہٹو، میری بیوی پہلے ہی مجھ پر شک کرتی ہے، اکتا کر کہتا وہ مڑ گیا۔ سعدی کو اس کی آواز گیلی لگی تھی، مگر اس نے فارس سے نظریں نہیں ملائیں، ملا نہیں سکا، بس چہرہ جھکائے اپنی آنکھیں رگڑنے لگا۔ آنسو ابھی تک امٹ امٹ کر آ رہے تھے، اور وہ کہیں دور سندر بن کے کسی گھنے جنگل میں بے خوف ہو کر کسی درخت تلے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے سفینے غرق ہوئے اکثر اپنی موج میں ڈوبے، طوفان سے ٹکرائے کم۔ اس پرتعش ریسٹورینٹ کے ماحول کو مدھم زرد بتیوں نے پرفسوں اور سحر انگیز بنا رکھا تھا۔ اس کارنر ٹیبل پر رکھے اسٹینڈ میں کھڑی 3 موم بتیاں روشن تھیں، اور ان کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہارون اور جواہرات ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر جواہرات یہاں کھانا کھانے نہیں آئی تھی۔ سلک کی سبز قمیض میں بالوں کو سمیٹ کر چہرے کے دائیں طرف ڈالے، وہ گہرے میک اپ اور قیمتی نگینیں پہنے ہوئی تھی۔ ہارون کا سوٹ گہرا نیلا تھا اور سرمئی آنکھیں وہ کبھی جواہرات پہ ڈال لیتے، کبھی اپنے فون پہ۔ جو تمہاری مخالف کے ساتھ میں نے کروایا ہے اس پر تم نے شکریہ نہیں کہا۔ مسکارے سے لدی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ گلا کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کچھ کرنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ جواہرات کے ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں بے چینی چھلکی۔ مگر میں نے تمہارا انتقام لیا اس سے، اس نے تمہاری۔ جب میں نے تمہیں کہا ہی نہیں تو تم مجھے کیوں جتا رہی ہو؟ تم نے جو کیا اپنے لیے کیا۔ شانے اچکا کر انہوں نے گلاس سے گھونٹ بھرا۔ جواہرات پیچھے کو ہو بیٹھی، سینے پر بازو لپیٹے تیکھی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا رویہ بدلا بدلا سا ہے۔ ہارون نے گلاس
رکھ کر سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ تمہارا بیٹا میرے گھر میں گھس کر مجھے ہی دھمکی دے کر جاتا ہے اور تم کہتی ہو میرا رویہ بدل گیا ہے۔ جواہرات کے تاثر نرم پڑے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں اس کے لیے معذرت کر چکی ہوں۔ میں نے ہاشم کا ساتھ صرف اس لیے دیا تھا کہ اس کو شک نہ ہو کہ سعدی کو مارنے کے لیے گارڈ کو ہم نے بھیجا تھا۔ ہم نے نہیں، تم نے بھیجا تھا۔ میں ان معاملوں میں شریک نہیں ہوں، صرف تمہارے لیے اپنے بندے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ اس کا انداز بہلانے کا سا تھا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبا کر بولی، اب وہ سب ماضی میں رہ گیا، کیونکہ نہ ہم اب مستقبل کی بات کریں۔ ہارون نے ایک نظر اس کے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ پر بہت لجاجت سے رکھا گیا تھا، پھر گہری سانس لے کر چہرے کی سلوٹیں ذرا کم کی۔ مستقبل، تمہارے ساتھ مستقبل گزارنے کے لیے مجھے تمہارا اعتماد کمانا تھا جو تم بھیک میں نہیں دیا کرتی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم نے ابھی تک میرا اعتماد نہیں کمایا؟ وہ مسکرا کر بولی تو ہارون ذرا سا مسکرائے۔ کیا میں نے کما لیا ہے؟ جس طرح تم نے اپنے بندے میرے لیے پیش کیے، میرا ساتھ دیا، اس درد سر جیسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے میرے دل میں تمہاری قدر مزید بڑھ گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم ماضی کی ساری تلخ یادیں بھلا کر اپنا مستقبل تعمیر کریں۔ زرد روشنیوں سے مزین پرفسوں ماحول میں وہ آس پاس لگی محفل سے بے نیاز، بے خبر آنکھیں ان کی آنکھوں پر جمائے ہوئے تھی۔ میں چاہتی ہوں ہارون کہ میں اورنگزیب کے دیے ہوئے سارے زخموں کو اپنے دل سے کھرچ کر تمہارے ساتھ زندگی کا ایک نیا باب شروع کروں۔ ہم دونوں ایک بن کر اپنے ایمبیشن کے لیے جدوجہد کریں، دولت، طاقت، اپنی ہر شے کو اکٹھا کر لیں اور مل کر اپنے طبقے پر حکمرانی کریں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہارون نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور تمہارے بیٹے؟ وہ کھلے ذہن کے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں اس مہینے کوئی اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے تاکہ ہمارے حلقہ احباب میں سب کو پتہ چل جائے کہ وہ جوش سے کہہ رہی تھی جب میرا اعتماد۔ انہوں نے سکون سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ملکہ بولتے بولتے رکی۔ ہارون پر جمی اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ میرا اعتماد جواہرات، تم نے اسے کمایا ہے کیا؟ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ جو عورت اپنے محبوب بیٹے سے جھوٹ بولے، وہ قیدی جس کو اس نے اپنی امان میں لے رکھا تھا اس کو مروانے کی سازش کرے، جو اپنے شوہر سے شادی کے دوران بھی اپنے ایک کزن سے تعلق قائم رکھے۔ انکار مت کرنا کیونکہ بہت سے لوگ اس قصے سے بھی واقف ہیں۔ میں اس عورت پر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ وہ بالکل پتھر ہوئی، بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، دیکھے ہی جا رہی تھی، گویا ریت کا مجسمہ ہو، ہاتھ لگانے سے ڈھہ جائے گی۔ تمہیں لگا تھا میں تمہیں اپنا لوں گا؟ وہ اس کے قریب جھکے، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اور تم نے انکار کیا تھا؟ تم مجھے خود اس مقام تک لائی تھی جہاں آ کر میں نے تمہیں انگوٹھی پیش کر دی، اور پھر جب میں نے یہ کہا، یہ کیا تو تم نے مجھے دھتکارا۔ اس کے کان کے قریب وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا اور وہ بالکل پتھر ہوئی سن رہی تھی۔ میں نے تمہارا ساتھ، تمہارا اعتماد کمانے کے لیے نہیں دیا، تمہیں اس مقام تک لانے کے لیے دیا تھا جہاں تم مجھے انگوٹھی پیش کرو اور میں تمہیں دھتکار سکوں، تمہارا احسان لوٹا سکوں۔ میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے انکار کیا۔ تمہارے جیسی ذہنی مریض عورت کے ساتھ زندگی گزارتا تو شاید میں بھی اورنگزیب کی طرح قبر میں پڑا ہوتا۔ تمہیں لگا ہم دوست ہیں، مگر بیگم جواہرات کاردار، اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور بہت جلد بہت دلچسپی سے تمہاری اور تمہارے خاندان کی بربادی کا تماشا دیکھوں گا، کیونکہ تم نے میری سیاسی حریف کا اسکینڈل بنوا کر اسے اپنا دشمن تو بنا ہی لیا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی تم اپنے ایسے دشمنوں سے ناواقف ہو جن میں تمہیں چت کرنے کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ جلد ہم تماشا دیکھیں گے لیڈی کاردار۔ کہنے کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھ گیا۔ وہ سفید پرتے چہرے کے ساتھ بے دم سی بیٹھی، ویران آنکھوں سے سامنے خلا میں دیکھ رہی تھی۔